آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جنت زمین پر کیسے لگتی ہے؟ تو آزاد کشمیر آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے آزاد کشمیر کی 13 سب سے خوبصورت جگہوں کے سفر پر، جہاں ہر جگہ پچھلی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہر جگہ کی لوکیشن، فاصلہ، وہاں پہنچنے کا طریقہ اور بہترین سیزن بھی بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ نمبر 1 جگہ آپ کا دل جیت لے گی۔ تو شروع کرتے ہیں نمبر 13 سے، جو ہے دیر کوٹ۔ یہ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں واقع ایک خوبصورت اور پرسکون پہاڑی علاقہ ہے۔ راولپنڈی یا اسلام آباد سے یہاں کا فاصلہ تقریباً 110 سے 130 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ باغ شہر سے لگ بھگ 80 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو کوہالا روڈ کے ذریعے آنا پڑتا ہے، اور پھر باغ کی طرف سے دیر کوٹ کا راستہ ملتا ہے۔ پورا سفر پہاڑوں اور سبز وادیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یہاں آنے کا سیزن مارچ سے جون تک ہوتا ہے، جبکہ ستمبر اور اکتوبر بھی کافی اچھے مہینے ہوتے ہیں۔ اس وقت موسم خوشگوار اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے۔ دیر کوٹ کی خوبصورتی اس کی سرسبز پہاڑ، دیودار کے درخت اور صاف فضا ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے۔ یہ جگہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو شہر کے شور سے دور کچھ پرسکون وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ یہاں پاکستان کی مختلف شہروں سے، خاص طور پر راولپنڈی اور اسلام آباد سے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ رہائش کے لیے یہاں آپ کو آسانی سے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز مل جاتے ہیں، جہاں آپ اپنے بجٹ کے مطابق ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر آپ قدرتی خوبصورتی اور سکون چاہتے ہیں تو دیر کوٹ ایک بہترین چوائس ہے۔ نمبر 12 پر آتا ہے بنجوسا جھیل۔ یہ آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ میں راولکوٹ کے قریب واقع ایک نہایت خوبصورت اور مشہور سیاحتی مقام ہے۔ راولاکوٹ شہر سے اس کا فاصلہ تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر ہے، جبکہ راولپنڈی سے لگ بھگ 120 سے 140 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ راولپنڈی سے کہوٹا اور پھر راولاکوٹ کے راستے آ سکتے ہیں، اور وہاں سے سیدھا بنجوسا جھیل کا روڈ مل جاتا ہے۔ راستہ سرسبز پہاڑ اور گھنے درختوں سے گزرتا ہے، جو سفر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہاں آنے کا بہترین سیزن اپریل سے جون تک ہوتا ہے، جب موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ ستمبر اور اکتوبر میں بھی یہاں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے۔ بنجوسا جھیل کی اصل خوبصورتی اس کا صاف شفاف پانی، ارد گرد دیودار کے گھنے جنگلات اور ٹھنڈی ہوا ہے، جو انسان کو ایک الگ ہی سکون دیتی ہے۔ یہاں آ کر آپ بوٹنگ، فوٹوگرافی اور فیملی کے ساتھ پکنک کا خوب لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جگہ پاکستان کی مختلف شہروں، خاص طور پر پنجاب اور اسلام آباد سے آنے والے سیاحوں کے لیے مشہور ہے۔ رہائش کے لیے یہاں گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹل بھی موجود ہے، جہاں آپ آسانی سے قیام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں جھیل، جنگل اور سکون تینوں ایک ساتھ ملے، تو بنجوسا جھیل ضرور وزٹ کریں۔ نمبر 11 پر ہے گنگا چوٹی۔ یہ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں واقع ایک نہایت خوبصورت اور ایڈونچر سے بھرپور مقام ہے۔ یہ جگہ باغ شہر سے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ راولپنڈی سے لگ بھگ 130 سے 150 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ پہلے باغ آتے ہیں اور پھر باغ صدن گلی کے راستے گنگا چوٹی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ آخری حصہ تھوڑا ٹریکنگ والا ہوتا ہے، جو اس جگہ کو مزید ایڈونچر بنا دیتا ہے۔ یہاں آنے کا بہترین سیزن مئی سے ستمبر تک ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دوران جو ہے وہ موسم کھلا اور معتدل رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہاں شدید برف باری ہوتی ہے۔ گنگا چوٹی کی خوبصورت اس کے بلند چوٹی، سرسبز میدانوں اور چاروں طرف پھیلے پہاڑوں کی دلکش نظاروں میں ہے۔ یہاں سے آپ کو بادلوں کے اوپر ہونے کا احساس ہوتا ہے، جو ایک الگ ہی تجربہ دیتا ہے۔ یہ جگہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو ٹریکنگ اور نیچر سے محبت رکھتے ہیں۔ یہاں پاکستان کی مختلف علاقوں سے ایڈونچر لورز اور سیاح بڑے تعداد میں آتے ہیں۔ رہائش کے لیے آپ کو سدن گلی یا باغ میں ہوٹل مل جاتے ہیں، جہاں آپ آسانی سے قیام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایڈونچر اور خوبصورتی ایک ساتھ چاہتے ہیں تو گنگا چوٹی ایک بہترین جگہ ہے۔ نمبر 10 پر ہے تولی پیر۔ یہ آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ میں راولاکوٹ کے قریب واقع ایک نہایت خوبصورت پہاڑی مقام ہے۔ راولاکوٹ شہر سے اس کا فاصلہ تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر ہے، جبکہ راولپنڈی سے لگ بھگ 130 سے 150 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ راولپنڈی سے کہوٹا اور پھر راولاکوٹ آتے ہیں، اور وہاں سے تولی پیر کا راستہ مل جاتا ہے۔ آخری حصہ تھوڑا پہاڑی اور گھومتی سڑکوں پر مشتمل ہے، لیکن نظارے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ سفر یادگار بن جاتا ہے۔ یہاں آنے کا بہترین سیزن مئی سے ستمبر تک ہوتا ہے، جب موسم ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہاں برف باری بھی ہوتی ہے،
تولی پیر کی اصل خوبصورتی اس کے سرسبز میدان، اونچی پہاڑیاں اور ہر طرف پھیلے ہوئے دھند اور بادل میں ہے، جو ایک جنت جیسا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ بادلوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ یہ جگہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو نیچر اور سکون پسند کرتے ہیں۔ یہاں پاکستان کی مختلف شہروں سے خاص طور پر فیملیز اور دوست بڑے تعداد میں آتے ہیں۔ رہائش کے لیے آپ راولا کوٹ میں ہوٹل آسانی سے مل جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہاں کیمپنگ کا بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں قدرت اپنی پوری خوبصورتی دکھائے تو تولی پیر ضرور وزٹ کریں۔ نمبر 9 پر ہے لیپا ویلی۔ یہ آزاد کشمیر کی ضلع ہڈیا بالا میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ایک نہایت خوبصورت اور سرسبز وادی ہے۔ مظفر آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 100 سے 110 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ راولپنڈی سے لگ بھگ 200 سے 250 کلومیٹر۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ مظفر آباد سے چکار کی طرف آتے ہیں، شمسا بری ٹاپ کو کراس کر کے لیپا ویلی میں داخل ہوتے ہیں۔ کچھ حصے میں جیپ کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، جو اس ٹرپ کو مزید ایڈونچر بنا دیتا ہے۔ یہاں آنے کا بہترین سیزن مئی سے اکتوبر تک ہوتا ہے، جب موسم خوشگوار اور راستے کھلے ہوتے ہیں، جبکہ سردیوں میں یہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور اکثر راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لیپا ویلی کی خوبصورتی اس کے سرسبز کھیتوں، لکڑی کے خوبصورت گھروں اور چاروں طرف بلند پہاڑوں میں ہے، جو ایک الگ ہی منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو اصل کشمیری کلچر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جگہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو نیچر، کلچر اور سکون تینوں چیزیں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پاکستان کی مختلف شہروں سے سیاح آتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بیرون ملک سے بھی اس وادی کو دیکھنے آتے ہیں۔ رہائش کے لیے یہاں گیسٹ ہاؤسز اور لوکل ہوٹل مل جاتے ہیں، جہاں آپ آسانی سے قیام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک اصل کشمیری وادی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو لیپا ویلی ضرور وزٹ کریں۔ نمبر 8 پر ہے کرن۔ یہ آزاد کشمیر کی ضلع نیلم میں واقع ایک نہایت خوبصورت اور پرسکون مقام ہے، جو لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہے۔ مظفر آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 85 سے 90 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ راولپنڈی سے لگ بھگ 200 سے 220 کلومیٹر ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ مظفر آباد سے نیلم ویلی روڈ کے ذریعے سیدھا کرن آ سکتے ہیں۔ پورا راستہ دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو سفر کو انتہائی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہاں آنے کا بہترین سیزن اپریل سے اکتوبر تک ہوتا ہے، جب موسم خوشگوار اور راستے بالکل کھلے ہوتے ہیں، جبکہ سردیوں میں یہاں کافی ٹھنڈ اور کبھی کبھار برف باری بھی ہوتی ہے۔ کرن کی اصل خوبصورتی اس کا دریا، سامنے نظر آنے والا بھارتی کشمیر کا گاؤں اور چاروں طرف سرسبز پہاڑ ہے، جو ایک الگ ہی منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو قدرتی سکون اور خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جگہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو نیچر اور ریلیکسیشن چاہتے ہیں۔ یہاں پاکستان کی مختلف شہروں سے سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اس خوبصورت ویو کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ رہائش کے لیے یہاں ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز مل جاتے ہیں، جہاں آپ دریا کے کنارے خوبصورت ویو کے ساتھ قیام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیلم ویلی کی اصل خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو کرن ضرور وزٹ کریں۔ نمبر 7 پر ہے شاردا۔ یہ آزاد کشمیر کی ضلع نیلم میں واقع ایک نہایت خوبصورت اور تاریخی مقام ہے۔ مظفر آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 135 سے 140 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ راولپنڈی سے لگ بھگ 250 سے 270 کلومیٹر ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ مظفر آباد سے نیلم ویلی روڈ کے ذریعے آتے ہیں اور دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے شاردا پہنچتے ہیں۔ راستہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ہر موڑ پر دلکش نظارے ملتے ہیں۔ یہاں آنے کا بہترین سیزن مئی سے اکتوبر تک ہوتا ہے، جب موسم خوشگوار اور راستے کھلے ہوتے ہیں، جبکہ سردیوں میں یہاں کافی برف باری ہوتی ہے۔ شاردا کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا قدیم شاردا یونیورسٹی کی کنڈرات، جو ایک تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریا، سرسبز پہاڑ اور پرسکون ماحول اس جگہ کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو نیچر کے ساتھ ساتھ تاریخ کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ جگہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو خوبصورتی کے ساتھ کچھ تاریخی جگہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پاکستان کی مختلف شہروں سے سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ خاص طور پر اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ رہائش کے لیے یہاں ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز مل جاتے ہیں، جہاں آپ آرام سے قیام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیلم ویلی کا مکمل تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو شاردا ضرور وزٹ کریں۔ نمبر 6 پر ہے دواریا۔ یہ آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں واقع ایک خوبصورت اور نسبتاً پرسکون مقام ہے، جو شاردا سے آگے کی طرف آتا ہے۔ مظفر آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 155 سے 165 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ راولپنڈی سے لگ بھگ 270 سے 290 کلومیٹر ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ مظفر آباد سے نیلم ویلی روڈ کے ذریعے شاردا تک آتے ہیں اور پھر مزید آگے بڑھ کر دواریا پہنچتے ہیں۔
راستہ دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہر طرف سرسبز پہاڑ اور خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔ یہاں آنے کا بہترین سیزن مئی سے اکتوبر تک ہوتا ہے، جب موسم خوشگوار اور راستے کھلے ہوتے ہیں، جبکہ سردیوں میں یہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور راستے اکثر بند ہو جاتے ہیں۔ دواریہ کی خوبصورتی اس کے پرسکون ماحول، سبز میدانوں اور دریا کے خوبصورت نظاروں میں ہے۔ یہ جگہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو رش سے دور اصل نیچر کا مزہ لینا چاہتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے رتی گلی جھیل۔ یہ آزاد کشمیر کی ضلع نیلم میں واقع ایک نہایت خوبصورت اور مشہور گلیشیئر جھیل ہے جو سطح سمندر سے کافی اونچائی پر موجود ہے۔ مظفر آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 120 سے 130 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ راولپنڈی سے لگ بھگ 230 سے 250 کلومیٹر ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ پہلے ڈوپٹا یا نیلم ویلی روڈ سے ایش مقام تک آتے ہیں اور پھر وہاں سے جیپ کے ذریعے ایک مشکل مگر انتہائی خوبصورت پہاڑی راستہ طے کر کے رتی گلی بیس کیمپ تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے جو اس جگہ کو ایک ایڈونچر ٹرپ بنا دیتا ہے۔ یہاں آنے کا بہترین سیزن جون سے ستمبر تک ہوتا ہے، کیونکہ اسی دوران جھیل کھلتی ہے اور موسم نسبتاً بہتر رہتا ہے۔ سردیوں میں یہاں باری ہوتی ہے اور راستہ بند ہو جاتا ہے۔ رتی گلی جھیل ایک اصل خوبصورتی اس کا برفانی پانی، چاروں طرف برف سے ڈھکے پہاڑ اور نیلا آسمان ہے۔ نمبر 4 پر ہے کیل۔ یہ آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں واقع ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور سیاحتی مقام ہے۔ مظفر آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 125 سے 165 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ راولپنڈی سے یہ لگ بھگ 270 سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ مظفر آباد سے نیلم ویلی روڈ کے ذریعے آگے بڑھتے ہوئے شاردا اور دواریہ سے گزرتے اور پھر کیل پہنچتے ہیں۔ راستہ دریا نیلم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہر طرف پہاڑ اور سبز وادیوں کی دلکش مناظر نظر آتے ہیں۔ یہاں آنے کا بہترین سیزن مئی سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے اڑنکیل۔ یہ آزاد کشمیر کی ضلع نیلم میں کیل کے بالکل قریب ایک نہایت ہی خوبصورت اور جنت جیسا مقام ہے۔ مظفر آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 155 سے 165 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ راولپنڈی سے یہ لگ بھگ 270 سے 300 کلومیٹر کے قریب ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ پہلے نیلم ویلی روڈ کے ذریعے کیل تک آتے ہیں اور پھر وہاں سے چیئر لفٹ اور تھوڑا ٹریکنگ کا سفر کر کے اڑنکیل پہنچتے ہیں۔ یہ سفر خود بھی ایک ایڈونچر ہوتا ہے، کیونکہ اوپر جاتے ہوئے نیچے پوری وادی نیلم کا نظارہ نظر آتا ہے۔ یہاں آنے کا بہترین سیزن مئی سے ستمبر تک ہوتا ہے، جب موسم خوشگوار اور راستے کھلے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے نیلم ویلی۔ یہ آزاد کشمیر کا سب سے مشہور اور دلکش سیاحتی علاقہ ہے، جو تقریباً 200 کلومیٹر لمبی ایک خوبصورت وادی پر مشتمل ہے۔ مظفر آباد سے نیلم ویلی کا آغاز ہوتا ہے اور آگے کرن، شاردا، کیل اور اڑنکیل جیسے شاندار مقامات اسی وادی کا حصہ ہے۔ راولپنڈی سے نیلم ویلی کے ابتدائی پوائنٹس تک فاصلہ تقریباً 180 سے 200 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ اندرونی علاقوں تک جانا مزید آگے بڑھتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ مظفر آباد سے سیدھا نیلم ویلی روڈ پر سفر شروع کرتے ہیں، جو دریا نیلم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ہر طرف پہاڑ و جنگلات اور شفاف پانی کے دلکش مناظر نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے توبت۔ یہ آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں واقع ایک بہت ہی خوبصورت اور آخری سرحدی علاقہ ہے، جو نیلم ویلی کے بالکل آخری حصے میں آتا ہے۔ مظفر آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 180 سے 190 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ راولپنڈی سے یہ لگ بھگ 300 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو نیلم ویلی روڈ کے ذریعے پہلے کرن، شاردا، کیل اور اڑنکیل جیسے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی آخری پوائنٹ تک جانا پڑتا ہے۔ یہ سفر لمبا بھی ہے اور ایڈونچر سے بھرپور بھی، کیونکہ راستے میں دریائے نیلم، اونچے پہاڑ اور گھنے جنگلات مسلسل ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھی آزاد کشمیر کے 13 سب سے خوبصورت جگہ۔ اگر آپ واقعی نیچر لور ہے تو ان میں سے ہر ایک جگہ آپ کے لیے ایک نئی دنیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ سب سے پہلے کون سی جگہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔